وہ آئینہ ہوا میں تیر رہا تھا، بغیر کسی سہارے کے۔ اس کا فریم خالص سونے کا تھا، جس پر باریک نقش کاری تھی۔ عربی حروف میں لکھا تھا، سچ وہ نہیں جو دوسروں کو دکھاؤ، سچ وہ ہے جو خود سے چھپاؤ نہیں۔ زویا آئینے کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، پسینہ اس کی پیشانی پر تھا۔ اس نے سوچا، میں سچی ہوں نا؟ میں نے لالچ کو ٹھکرایا، خوف کو شکست دی اور اپنی غلطی کو قبول کیا۔ آئینے نے چمکنا شروع کیا اور پھر اس میں زویا کا عکس آیا۔ اس نے دیکھا اپنی ماں کی گود میں سونا، اپنے باغ کے ساتھ باغ میں چلنا، اپنی رعایا کے بچوں کو تعلیم دینا۔ اس نے دیکھا وہ جھوٹ، 8 سال کی عمر کا وہ چھوٹا سا جھوٹ، اور اس جھوٹ کے ساتھ ساتھ وہ پشیمانی جو ہمیشہ اس کے دل میں رہی۔ اس نے دیکھا اپنے ڈر کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنی خواہشوں کو، اور آئینے نے بولا، تو وہ نہیں جو بے خطا ہو، تو وہ ہے جو اپنی خطاؤں کو جانتی ہے، انہیں چھپاتی نہیں اور ان سے سیکھتی ہے۔ دنیا میں کوئی بے خطا نہیں، لیکن جو اپنی خطا سے آنکھ ملائے اور سر نہ جھکائے، وہ سچا ہے۔ تو سچی ہے زویا۔ آئینے کی گرم روشنی نے زویا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آئینہ آہستہ آہستہ نیچے آیا اور اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ وہ سیدھی باپ کے کمرے میں گئی۔ بادشاہ کی سانسیں مدھم ہو گئی تھیں، آنکھیں بند تھیں، پورا دربار سوگوار کھڑا تھا۔ زویا نے آئینہ اپنے باپ کے سامنے رکھا۔ آئینے کی روشنی آہستہ آہستہ پھیلی۔ اس روشنی نے کمرے کی ہر تاریکی کو بھر دیا۔ جھوٹ کا وہ کالا جادو ٹوٹنے لگا۔ ایک تیز آواز آئی، جیسے موٹی زنجیر کٹتی ہے۔ بادشاہ کی آنکھیں کھلی۔ انہوں نے پہلے چھت دیکھی، پھر ارد گرد، پھر زویا کو، اور مسکرائے۔ زویا، میری زویا۔ زویا نے بھاگ کر ان کے گلے لگا لیا اور خاموشی سے روتی رہی۔ وہ رونا جو راستے میں کبھی نہیں آیا تھا، اب بہہ نکلا۔ مملکت ماں پور میں جشن منایا گیا، 7 دن اور 7 راتیں۔ سچ کا آئینہ شاہی دربار میں نصب کر دیا گیا، ایک مرکزی جگہ پر، تمام لوگوں کی نظر میں۔ ہر فیصلہ اس کے سامنے ہوتا، ہر معاہدہ اس کی روشنی میں طے پاتا۔ اور کہتے ہیں کہ آج بھی جب آسمان صاف ہو، فراموش شدہ شیشے کے برج سے ایک ہلکی نیلی روشنی نکلتی ہے۔ وہ روشنی ان سب کے لیے ہے جو سچائی کی تلاش میں نکلنا چاہتے ہیں۔